مولا یا حسین یا حسین مولا یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم نحن قدرنا بينكم الموت. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، یہ مجلس سے سوئم ہے ہماری سب سے بڑی بہن، حقیقی بہن سیدہ نسیم فاطمہ کے درجات کی بلندی کے لیے، اور میں اس مجلس میں بہت دقت محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت آسان ہوتا ہے کسی دوسرے عزیز سے تعزیت کرنا، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ سے تعزیت کرنا. کسی عزیز کو پرسہ دینا یا کسی عزیز کا پرسہ دینا نسبتاً آسان ہے. سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو پرسہ دینا. اور یہ ایسے مرحلے ہوتے ہیں زندگی کے کہ جنہیں محسوسات کے پیمانے پر نہیں تولا جاتا. یہ خون کے رشتے، یہ محبتوں کے رشتے، یہ فطرت کے اعتبار سے انسان کے لیے اتنے شدت لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان چاہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بکھرنے سے روک نہیں سکتا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت برحق ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے لیے موت کو مقدر بنا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے، بقا صرف ذات واجب کے لیے ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہی کہا کرو کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے.
یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت برحق ہے، موت اٹل قانون قدرت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت کوئی مرض نہیں ہے جس کا علاج کیا جا سکے، موت امر الہی ہے اور اللہ کے امر کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت کوئی مرض نہیں ہے، موت اگر کوئی مرض ہوتا تو اب تک یہ جدید ترقیاتی دنیا اس مرض کا کوئی علاج یقیناً مہیا کر لیتی، لیکن امراض کے لیے شفا ہے، امر الہی کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اور غور کریں ایسی مجلسوں میں جب یہ سال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ کا امر کس طرح سے نافذ ہوتا ہے۔ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، حیات بھی وہی خلق کرتا ہے، موت کا خالق بھی وہی ہے، اسی کے لیے امر ہے، اسی کے لیے خلق ہے، زندگی بھی وہ دیتا ہے۔ لیکن اتنا بے نیاز اللہ ہے کہ انسانی ذہنوں پر اور انسانی زبانوں پر اور انسانی حافظوں پر اس نے اپنی معبودیت کی مہریں اس طرح سے لگا دی ہیں کہ آدمی بڑے سے بڑے حادثے سے دوچار ہوتا ہے لیکن کوئی شکوہ اس سے نہیں کر سکتا، کوئی گلہ اس سے نہیں کر سکتا۔ اور یہ دیکھیں عجیب اللہ کی قدرت ہے اور اس کا جبر ہے، توجہ رکھیے اس جملے پر، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کا جبر ہے کہ جب وہ انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ساری دنیا یہی کہتی ہے اللہ نے دیا، بیٹا دیا اللہ نے دیا، بیٹی دی اللہ نے دی، سب یہی کہتے ہیں نا اللہ نے دیا، لیکن جب وہ بلاتا ہے حالانکہ وہی بلاتا ہے لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مارا، کبھی نہیں کہتا۔ صلوات بھیجے محمد والے، حالانکہ مارتا جو ہے کبھی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مارا، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بخار نے مارا، نزلے نے مارا، بیماری نے مارا، ہارٹ فیل نے مارا، ایکسیڈنٹ نے مارا، بہانے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ عطا فرماتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے اور جب وہ بلاتا ہے تو وہ اپنے دامن عدل پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عجیب کلیہ حالانکہ بلاتا ہوں، حالانکہ بلاتا بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، حیات بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے اس حیات دروزہ میں جو انسان غور کرتا ہے اور فکر کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے زمانے کی اور ہمارے سب کانٹیننٹ کی ایوریج ایج ہوتی ہے، اوسطاً عمر ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے جس کو حیاتی کہتے ہیں ہم، یہ زندگی یہ حیات انسان 10 20 50 60 70 برس اس دنیا میں گزارتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ایسے عیسیٰ علیہ اور کوئی موضوع میں یہاں اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ خالصتاً میری بہن کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جتنا اٹل قانون قدرت یہ ہے کہ ہر شخص کو موت آنا ہے، ہر ذی روح کو موت آنا ہے، وہ چاہے تب بھی آنا ہے نہ چاہے تب بھی آنا ہے۔ جتنا اٹل قانون قدرت یہ ہے نا کہ ہر ایک کو موت آنا ہے، ہر ایک کو مرحلہ موت سے گزرنا ہے، ہر ایک کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ جتنا بڑی توجہ رکھیے گا اس جملے پر، جتنی بڑی اٹل حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص مرتا ہے، ہر شخص کو موت آنا ہے، اتنی ہی بڑی اٹل حقیقت یہ ہے کہ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی۔ توجہ کریں آپ جی بیٹا، مولا سلامت رکھے آپ۔ جتنی بڑی اٹل حقیقت ہے نا، سلامات بھیجے محمد والے محمد صاحب، جتنی بڑی اٹل حقیقت یہ ہے نا کہ شخص کو موت آتی ہے، اتنی ہی بڑی اٹل حقیقت یہ ہے کہ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی۔ موت فرد کو آتی ہے، سیرت کو موت نہیں آتی۔ موت عالم کو آتی ہے، علم کو موت نہیں آتی۔
موت آدمی کو آتی ہے، کردار کو موت نہیں آتی. کردار باقی رہتا ہے، سیرت باقی رہتی ہے، عمل باقی رہتا ہے، آثار باقی رہتے ہیں، معاشرے میں اس انسان کی چھوڑی ہوئی نیکیاں باقی رہتی ہیں. اور مرنے کے بعد بھی شخص کو نہیں یاد کیا جاتا، شخصیتوں کو یاد کیا جاتا ہے، سیرتوں کو یاد کیا جاتا ہے، محبتوں کو یاد کیا جاتا ہے، رویوں کو یاد کیا جاتا ہے، مزاج. ہی بڑی اٹل حقیقت یہ ہے کہ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی. موت فرد کو آتی ہے، سیرت کو موت نہیں آتی. موت عالم کو آتی ہے، علم کو موت نہیں آتی. موت آدمی کو آتی ہے، کردار کو موت نہیں آتی. کردار باقی رہتا ہے، سیرت باقی رہتی ہے، عمل باقی رہتا ہے، آثار باقی رہتے ہیں، معاشرے میں اس انسان کی چھوڑی ہوئی نیکیاں باقی رہتی ہیں. اور مرنے کے بعد بھی شخص کو نہیں یاد کیا جاتا، شخصیتوں کو یاد کیا جاتا ہے، سیرتوں کو یاد کیا جاتا ہے، محبتوں کو یاد کیا جاتا ہے، رویوں کو یاد کیا جاتا ہے، مزاج کو یاد کیا جاتا ہے. کیسا رویہ تھا، کیسا مزاج تھا، اپنے محلے میں کیسی تھی، اپنے خاندان میں کیسی تھیں، اپنے بچوں سے کیسی تھیں، اپنے اعزاء سے کیسی تھیں، اپنی برادری میں کیسی تھیں، اپنے ایمان سے کیسی تھیں. یعنی مرنے والی کی شخصیت جو ہے وہ قیامت تک ایک ثواب جاریہ کے طور پر باقی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم، یہ باقی رہتی. یہ طے شدہ اٹل حقیقت ہے جان محترم کہ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی، سیرت کو موت نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں نوجوان دوست خاص طور سے کہ سیرت اور کردار دونوں طرح کے زندہ رہتے ہیں مرنے کے بعد. اچھے کردار بھی زندہ رہتے ہیں، برے کردار بھی زندہ رہتے ہیں. فرق دونوں کی زندگی میں یہ ہے کہ اچھے کردار واجب الاحترام بن کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور برے کردار درس عبرت بن کے زندہ رہتے ہیں. اور ان دونوں کرداروں کو قرآن نے باقی رکھا ہے. اللہ نے صرف آدم کو باقی نہیں رکھا، ابلیس بھی باقی ہے. صرف ابراہیم کو باقی نہیں رکھا، نمرود بھی باقی ہے. یعنی کردار باقی ہے. صرف موسیٰ ہی باقی نہیں ہے، فرعون بھی باقی ہے. صرف محمد مصطفیٰ ہی باقی نہیں ہے، ابو جہل اور ابو لہب کا کردار بھی باقی ہے. صرف علی باقی نہیں ہے، امیر شام کا کردار بھی باقی ہے. صرف حسین ہی باقی نہیں ہے، یزید کا کردار بھی باقی ہے. اب اپنے اپنے کرداروں سے ثابت کرتے رہو کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. کیریکٹر ادھر اور آپ کو سلامت رکھیں. سیرت باقی رہتی ہے، دونوں طرح کی سیرتیں باقی رہتی ہیں، کردار باقی رہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ انسان جو اس دنیا میں چند لمحے کے لیے آتا ہے، ٹرانزٹ کیمپ ہے، یہاں سٹے کرتا ہے، یہاں رکتا ہے، یہاں قیام کرتا ہے، یہ زندگی نہیں گزارتا. ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی ریہرسل کرتا ہے اس زندگی میں. بھئی یہ زندگی نہیں ہے یہ جو ہم سب گزار رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ مہلت ہے، یہ وقفہ ہے اس زندگی کے لیے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے لیے کہ جس کے بعد موت نہیں ہے. صلوات بھیجے نا محمد علیہ، جس کے بعد موت نہیں ہے. یہ نہیں ہے زندگی، یہ تو ہماری ناسمجھی ہے، بے عقلی ہے، بے علمی ہے کہ ہم اسے زندگی کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس لغت میں لفظ نہیں ہے، علمی غربت کا ہم شکار ہیں، فکری انحطاط کا شکار ہیں. لہذا ہم جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور قبر کی طرف گور تک جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے. حالانکہ یہ زندگی نہیں ہے. بھائی شکم مادر سے جو انسان نے سانس لینا شروع کیا اور مسلسل 1 برس کا ہوا، 2 برس کا ہوا، 10 برس کا ہوا، 20 برس کا ہوا، تو یہ مسلسل زندگی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، مسلسل موت کی طرف انسان بڑھ رہا ہے. زندگی اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد موت نہ ہو، اور وہ زندگی قبر کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد موت نہیں ہے. صلوات بھیجے نا محمد علیہ. وہ زندگی جو ختم نہیں ہونا ہے نا، وہ زندگی جسے موت نہیں آنا ہے، وہ زندگی اس دن سے شروع ہوگی جسے ہم موت کہتے ہیں اپنی بے علمی کی وجہ سے. حالانکہ وہ موت نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو آج کی شب سے شروع ہوگی. زندگی وہ ہے
جو قبر کے پہلے مرحلے سے شروع ہوگی. زندگی وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو, جس زندگی پر ہر وقت موت کی تلوار لٹکی رہے, اب مرے کب مرے, جب مرے کل مرے آج مرے, وہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. زندگی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس پر کبھی موت نہ آ سکے. اچھا دیکھیں, ابھی آپ سوچیں, یہ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے, اور زندگی کیا ہے, زندگی بے اعتبار ہے, زندگی بے وفا ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, غیر یقینی ہے زندگی, آج ہیں کل نہیں ہے, یہی کہا جاتا ہے نا. جانے محترم سوچنا چاہیے یہ اللہ کی خلاقیت اور اس کے خالق ہونے کی توہین کے مترادف ہے. اس لیے کہ معمولی سے جو انسان اس دنیا کے خالق ہیں, اس بلڈنگ کا بنانے والا بھی کوئی خالق ہوگا, اس لاؤڈ اسپیکر کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا, اس سرچ لائٹ کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا. یہ دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو خالق ہیں یہ اپنی مخلوقات کی گارنٹی دیتے ہیں. 10 سال رہے گی صاحب, 20 سال رہے گی, 50 سال رہے گی, 60 سال رہے گی, 100 سال کی گارنٹی دے دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات اپنی گارنٹی دیتے ہیں. اور اللہ نے جس انسان کو قسمیں کھا کر تخلیق کیا ہے وہ انسان کہہ رہا ہے صاحب کہ اس انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا, صلوات بھیجے محمد. ہے نا توجہ. یعنی یہ معمولی سے خالق ہیں, سائنسدان ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں خلق کرتے ہیں. ایک بلڈنگ بنائی کسی ٹھیکیدار نے, اس نے 50 سال کے لیے گارنٹی لکھ کے دے دی کہ صاحب 50 سال تک بلڈنگ کو کچھ نہیں ہوگا. ایک لاؤڈ اسپیکر بنایا, 10 سال کی گارنٹی دے دی. ایک ٹیلی ویژن بنایا, 15 سال کی گارنٹی دے دی. یعنی یہ معمولی انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تو گارنٹی دیتا ہے, اور پروردگار عالم نے جس انسان کو بنایا ہے اور قسمیں کھا کر بنایا ہے کہ والتین والزیتون والطور سینین ذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینہ کی قسم, بلد امین کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پیدا کیا ہے. تو گھٹیا ترین پیمانے پر پیدا ہونے والا لاؤڈ اسپیکر 10 سال کی گارنٹی لے سکتا ہے, اور جس نے اعلیٰ ترین پیمانے پر انسان کو پیدا کیا ہو اس انسان کی صاحب کہتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے, آج مرا یا کل مرا. ارے 50 60 70 برس کی عمر کے تحت اور عمر کے پیمانوں کے تحت انسانی زندگی کو نہ جانچو. اللہ نے انسان بنایا, روشنی دی, ہدایت دی, علم دیا, عقل دی, شعور دیا, یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اب انسان پر چھوڑ دیا. چاہے اس دنیا میں 200 برس زندہ رہے اور ایک دن بھی انسانوں والا نہ گزارے, 200 برس کی زندگی ایک دن کے برابر ہے. اور چاہے اس دنیا میں 6 مہینے زندہ رہے, اس انداز سے زندہ رہے کہ 14 صدیاں اس 6 مہینے کے ایک کردار پر قربان ہوتے چلی جائیں, اور وہ کردار وہی ہو جائے. یہ ہے زندگی. ہے نا, اور آپ کو سلامت رکھیے. بھئی ایک شخص ہے جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اور 100 برس اس نے زندگی گزار دی, کوئی مقصد نہیں. دھرتی کا بوجھ, معاشرے کا بوجھ, دین کا بوجھ, سماج کا بوجھ, اسلام کا بوجھ, ایمان کا بوجھ, انسانیت کا بوجھ, اس کی 100 برس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کردار اتنا بڑا ہے کہ زندگی لے کر آیا صرف 6 مہینے کی, اور ایک تبسم اس نے کربلا میں پھینکا تھا, 14 صدیاں اس کے 6 مہینے کے کردار کے قدموں سے لپٹی ہوئی چلی آ رہی ہیں. علی اصغر کی زندگی ہے کہ کمی نہیں ہو رہی. یہ ہے زندگی, یہ ہے پیمانہ, یہ ہے زندگی, یہ ہے سیرت. صلوات بھیجے محمد علی. اسے آپ یوں سمجھیے عزیزان محترم کہ 45 سال حر نے زندگی گزاری یزید کی طرف, 45 سال, اور 1 دن زندگی گزاری حسین کی طرف. اب موضوع کریں, 45 سال رہا یزید کی طرف, 1 دن گزاری سویہ عاشور کے بعد زندگی حسین کی طرف. وہ 1 دن کی زندگی 14 صدیوں پر محیط ہو گئی. اس کے 45 برس کو کوئی یاد نہیں کرتا. 1 دن کی کروٹ کو ساری دنیا سجدہ کر رہی ہے کہ ہو رہا ہے. یہ ہے زندگی, یہ ہے سیرت, یہ ہے ذائقہ کرنا, یہ سیرت ہے, یہ ہے وہ سیرت. دیکھیں جناب سلمان فارسی ہیں, 350 برس کی زندگی گزاری. دیکھیں اب آپ کو طویل زندگی کی بات بتاتا ہوں. جناب سلمان فارسی 350 برس کی زندگی گزاری, لیکن
350 برس کی پوری زندگی ڈاک میں ہے، اندھیرے میں ہے، کلیساؤں میں ہے، گرجاؤں میں ہے، ایران میں ہے، فارس میں ہے، خلیج میں ہے، بتکدوں میں ہے، اس زندگی پر کوئی روشنی نہیں پڑ رہی، اور صرف 13 برس فاطمہ زہرا کی ڈیوڑی پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دی ہے، السلمان منا اہل البیت کی منزل پر آیا ہوا۔ سوچیں نا، یہ جو 13 برس کی زندگی ہے نا، صرف 13 برس کی، یہ پورے 14 صدیوں پر محیط ہو گئی۔ تو پھر یہاں سے یہ ساری جو میں نے حوالے آپ کو دیے اور یہ بحث جو کی، اس سے نتیجہ کیا لیا نوجوان دوستو؟ اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے کہ زندگی مستقل کیا ہے، مستقل حیات کسے کہتے ہیں؟ تو مستقل حیات نہ 50 برس ہے، نہ 100 برس ہے، نہ 200 برس ہے، نہ 300 برس ہے۔ مستقل حیات وہ ہے جو در فاطمہ پہ گزرے۔ صلوات بھیجے محمد اور ایک ہی بندہ، ایک حیات، وہ زندگی۔ اسے آپ صاحب یوں سمجھیے نا کہ مستقل زندگی کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ سلمان فارسی 1,23,000 یا 1,26,000 صحابہ اکرام ہیں رسول کے، جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں کلمہ پڑھا، کلمہ بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھی، دین بھی لیا، اسلام بھی لیا، اختراع پیغمبر میں نمازیں بھی پڑھی، ہجرت بھی کی، مسجد میں بھی رہے، چہرہ رسالت کی زیارت بھی کی، بزم رسالت میں بھی بیٹھے، صحبت پیغمبر میں بھی بیٹھے۔ کتنے؟ 1,26,000۔ لیکن 1,24,000 یا 1,26,000 میں السلمان منا اہل البیت کی منزل پر صرف ایک ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا بات ہے؟ کوئی سلمان نے زیادہ نمازیں پڑھ لی تھی؟ کوئی سلمان نے کچھ زیادہ سجدے کیے تھے؟ کوئی سلمان نے زیادہ حج کر لیے تھے؟ کوئی سلمان نے کچھ زیادہ کلمہ پڑھ لیا تھا؟ سلمان کو زیادہ دیر مسجد میں بیٹھ گئے تھے؟ سلمان فارسی نے کچھ زیادہ جنگوں میں حصہ لیا تھا؟ بھائی سلمان نماز پڑھتے تھے، سب نماز پڑھتے تھے۔ سلمان نے حج کیا، سارے صحابہ نے حج کیا۔ سلمان نے کلمہ پڑھا، سارے صحابہ نے کلمہ پڑھا۔ سلمان صحبت پیغمبر میں بیٹھے، سارے صحابہ اکرام صحبت پیغمبر میں بیٹھے۔ تو آخر یہ سلمان کا شرف کیوں ہے کہ سلمان 1,26,000 میں ٹاپ پر بیٹھے ہوئے منا اہل البیت کی منزل پر ہیں؟ اس گرد کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکا۔ تو جان محترم، ڈھونڈو، تلاش کرو کہ ایسی کون سی خصوصی عبادت سلمان نے کی ہے جو رسول کے کسی صحابی نے نہیں کی۔ سب نے اللہ کی عبادت کی ہے، سلمان نے اللہ کی عبادت کی ہے، مگر علی کے دروازے کے ذریعے سے، جو ہے نا وسیلے سے۔ یہ ہے عجیب پیمانہ، اور کوئی وجہ نہیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے، یہ عالی مدد کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، سلمان نے بھی عبادتیں کی ہیں مگر علی کے دروازے کے ذریعے۔ تو پیمانہ کیا ہوا؟ پیمانہ یہ ہوا کہ پیمانہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، پیمانہ وہ پاکیزہ وسیلہ ہے جو عبادت کو قابل قبول بناتا ہے۔ ورنہ ڈھونڈتے رہو، آج کی شب میں ڈھونڈو شب قدر کہاں ہے، 27 رمضان میں ڈھونڈو شب قدر کہاں ہے، یہاں ڈھونڈو شب قدر کہاں ہے، مدینوں میں ڈھونڈو شب قدر کہاں ہے، شبینوں میں ڈھونڈو شب قدر کہاں ہے، عمرے میں ڈھونڈو شب قدر کہاں ہے، کعبے میں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ مسلمان شب قدر کہاں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں۔ صاحب آخری راتوں میں ہیں، آخری ہفتے میں ہے، تاک راتوں میں ہے، اماوس کی راتوں میں ہے، اندھیری راتوں میں ہے، تاک راتوں میں ہے، یہاں شب قدر ہے، وہاں شب قدر ہے۔ مسلمانوں، تمہیں قیامت تک بھی شب قدر نہیں مل سکتی، اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شب قدر ہے کیا، جان ہی نہیں سکتے کہ آج کی رات ہے، تو قرآن نے فیصلہ کیا۔ دیکھیں نا، یہ قرآن کی ایک واضح آیت ہے صاحب، وما ادراک، تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا، تم پہچان ہی نہیں سکتے ما لیلۃ القدر، کیا ہے لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم جان ہی نہیں سکتے۔ جب جان ہی نہیں سکتے تو ڈھونڈ کے آ رہے ہو؟
सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई कुरान कह रहा है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया है इस कुरान को फी लैलतिल क़द्र, सिर्फ एक रात में जो कद्र वाली रात है उसमें पूरा कुरान नाजिल किया। तुम्हारी 1400 बरस से सीरत की किताबें यही लिखती आ रही हैं कि कुरान 23 बरस में नाजिल हुआ। कुरान कह रहा है मैं एक रात में आया, बात कौन सी सही है? तवज्जो है जाने वो तरफ, कौन सी सही बात? सोचो, गौर करो। आप 1400 बरस से ये कहते आ रहे हैं साहब इतना मक्के में आया, इतना मदीने में आया, सूरह हमद यहाँ आया, सूरह मायदा वहां आया, सूरह अनाम वहां आया, सूरह ज़ुखरुफ वहां आया, सूरह आल इमरान वहां आया, सूरह रहमान वहां आया, सूरह यूसुफ मक्के में आया, वो मदीने में आया। 23 बरस में कुरान आया। कुरान कह रहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, दी ओनली वन नाइट, सिर्फ एक रात है कद्र वाली जिसमें हमने कुरान नाजिल कर दिया था। और वो रात वो कद्र वाली रात है कि मादरा का, तुम समझ ही नहीं सकते उस रात को। सही सोचें। आज की शब है ना, इस मुनासिबत से जरा सोचें इस बात को कि वो मादरा का तुम इदराक ही नहीं कर सकते, तुम समझ ही नहीं सकते कि शब कद्र है कहां। न मक्के में है, न मदीने में है, न शबीने में है, न तवाफ में है, न रुकू में है, न कयाम में है, न कऊद में है, न रात में है, न अंधेरे में है, न ताखरातों में है, न 18 में है, न 23 में है, न 27 में है, कहीं नहीं है। तुम पहचान ही नहीं सकते कि शब कद्र है क्या। तो जो है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, अभी भी पता नहीं बताया, फजीलत बताई। शब कद्र क्या है साहब? 1000 महीनों से अफजल है, बेहतर है। यानी कायनात के 1000 महीने भी उस एक रात का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, फिर सोचे इसे। शब कद्र जो है 1000 महीनों से अफजल है, बराबर नहीं है। 1000 महीने भी हो तो शब कद्र के बराबर नहीं है। कमाल है उन मुसलमानों को शब कद्र मिलेगी जिस शब कद्र के लिए कुरान ये कह रहा है कि शब कद्र वो है कि 1000 महीने भी उस शब कद्र के बराबर नहीं हो सकते। तो जब हजारों महीने एक शब कद्र के बराबर नहीं है तो ये 2 रकअत का मौलवी मोहम्मद मुस्तफा के बराबर कैसे हो गया? तो है ना जाने वो तरह, सोचे ना बाबा, बराबर नहीं है 1000 महीने में। सही सोचने की बात सामने सोचे ना, सही सामने की। आखिर कुरान ये रमजान का महीना है बाबा, ये तदब्बुर का महीना है। तफक्कुर करो, कुरान में गौर करो, फिक्र करो। ये आंखें बंद करके कुरान पढ़ने का महीना तो नहीं है। आंखें खोल के कुरान पढ़ो ताकि दिल के दरवाजे भी खुले। सलात दे बाबा दे बुलंद मोहम्मद। ऐसे गौर करो, ये कुरान है, साफ बता रहा है कि हमने नाजिल किया है इस कुरान को शब कद्र में। लेकिन मसला यह है कि वमा अदराका, तुम नहीं समझ सकते। ये बड़ी बड़ी बात है, हो सकता तुम नहीं पहचान सकते। कहीं भी जाओ, ब्लैक में टिकट लेके जाओ हवाई जहाज के, तुम्हें नहीं मिल सकती शब कद्र। कुरान कह रहा है, क्लियर कट है, इसमें तो कोई हदीस तो नहीं है जिसमें आदमी कोई ताली कर लेगा, कोई गुंजाइश निकालेगा। आयत है कुरान की, शब कद्र से मुताल्लिक आयत है। वमा अदराका, तुम समझ ही नहीं सकते कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। तो कुरान ने तय कर दिया कि कुरान पढ़ने वाले कयामत तक शब कद्र को समझ ही नहीं सकते, तुम पहचान ही सकते, ढूंढ ही नहीं सकते शब कद्र है क्या। इसलिए कि तुम्हारा पोस्ट बॉक्स ऑफिस नंबर ही गलत है। वैसे ही इससे बड़ा जुमला कह भी नहीं सकता। कोड नंबर ही गलत है, सिटी कोड ही गलत है, पोस्ट बॉक्स का कोड ही गलत है, पता ही गलत है, बेरंग हो रहा है हर खत। तुम्हें वमादरा का पता ही सही नहीं है तो कहां से ढूंढोगे शब कद्र है कहां। इसलिए कि जहां शब कद्र है वहां का पता ही तुम्हारे पास नहीं है।
قرآن نے تو بتایا ہے کہ شب قدر ہے کہاں، لیکن تم وہاں نہیں پہنچ سکتے چونکہ تمہارے پاس وہ ایڈریس ہی نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ شب قدر وہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ شب قدر وہ ہے جس میں ملائکہ اور روح کل کے کل امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کل کے کل امر لے کر کعبے کی چھت پر نازل نہیں ہوتے، امام کعبہ کی پگڑی پہ نازل نہیں ہوتے، مسجد نبوی کے مینار پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، فرشتے کل کے کل امر لے کر صاحب امر پہ نازل ہوتے ہیں۔ جہاں یہ نازل ہوتے ہیں وہیں شب قدر امر لے کر بابا۔ صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں فرشتے، ملائکہ اور روح کل کے کل امر لے کر نازل ہوتے ہیں، ہوتے تھے نہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجتے پھر محمد ہوتے ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں۔ کل کے کل امر لے کر، اللہ کا امر لے کر آتے ہیں۔ فرشتے آج بھی آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں۔ تو بتائے تو صحیح مسلمان کس پہ آتے ہیں فرشتے؟ فرشتے تو اگر امام کعبہ پہ ایک مرتبہ بھی نازل ہو جائیں، سانس بھی نہ لینے دیں، ساتھ لے جائیں۔ توجہ ہے نا جان بتایا؟ فرشتہ تو بشر، بابا فرشتہ تو بشر پہ نازل ہی نہیں ہو سکتا، ایک ہی دفعہ میں نازل ہوتا ہے زندگی میں، بس ساتھ لے جاتا ہے، سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ اس لیے کہ فرشتہ آتا ہے امر لے کر، انسان پر ایک ہی مرتبہ زندگی میں نازل ہوتا ہے، اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن صاحب امر وہ ہوتا ہے جس کا جھولا جھلانے فرشتہ آتا ہے، جس کا درزی بن کے فرشتہ آتا ہے، جس پہ امر سلام دینے بابا نے بولا، یہ ہے وہ صاحب امر۔ انسان وہ ہے جو ایک مرتبہ بھی نزول ملک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صاحب امر وہ ہے کہ جس پر پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہو تو صاحب امر کے ثبات قلب میں جنبش نہیں آتی۔ یہ صاحب امر کا قلب ہوتا ہے۔ پھر بھی کہتے ہو صاحب امر ہم جیسا؟ تو یہ جو کل کے کل امر لے کر، کل کا کل امر لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل ابھی بھی نازل ہوتے ہیں، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کہیں کوئی صاحب امر ہے جس صاحب امر پر فرشتہ امر لے کر آج بھی نازل ہوتا ہے اور اس کے سامنے امر الہی پیش کرتا ہے۔ اے صاحب امر، تو فیصلہ کر، زندگی کسے دینا ہے، موت کسے دینا ہے، حیات کسے دینا ہے، رزق کسے دینا ہے، تو مقدرات کے فیصلے کر، قسمتوں یہ ہے صاحب امر۔ تو یہ جو شب قدر ہے یہ اس کے پاس ہے، تمہارا پتہ ہی غلط ہے۔ صلوات دے دینا محمد عالم، وہاں ہے شب قدر۔ بھائی امر وہاں ہے جہاں صاحب امر ہے، صاحب امر وہاں ہے جہاں شب قدر ہے، شب قدر وہاں ہے جہاں آل محمد کی قدر ہے۔ توجہ ہے یا علی یا علی، یہ ہمارے شان قرآن کی قدر۔ جی سلامت رہو، اتنی بلند صلوات ہے تو محمد۔ تو عبادتیں کرو یقین کے ساتھ، سجدے کرو تو یقین تو ہو،
کہ یہ سجدے کی ٹکر نہیں ہے، یہ نصیب کا چکر نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یقین تو ہونا چاہیے نا سجدہ کرنے والے کو۔ ایسے ہوائی سجدے کرنے کا کیا فائدہ جہاں سجدہ کرنے والے کو ہی یقین نہ ہو کہ یہ سجدہ ہوا ہی میں معلق ہو رہا ہے۔ سجدہ ہو تو یقین کے ساتھ، عبادت ہو تو یقین کے ساتھ، نماز ہو تو یقین کے ساتھ، قرآن کی تلاوت ہو تو یقین کے ساتھ۔ یقین وہاں ہوگا جہاں نبوت کی شہادت ہوگی، وہاں یقین ہوگا، اور جہاں صرف ایمرجنسی میں کلمہ ہوگا وہاں کبھی نبوت کی صلحوں میں شک آئے گا، کبھی جنگ میں شک آئے گا، کبھی عمل میں شک، صلوات میرے بابا بادشاہ کی شک آئے گا۔ بابا جہاں ابتدا بھی شک ہو، انتہا بھی شک ہو، وہاں عبادت بھی مشکوک، سجدہ بھی مشکوک، نمازیں بھی مشکوک۔ ایک سجدہ کرو مگر یقین کے ساتھ۔ اور ہمارے علامہ رشید ترابی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بڑا خوبصورت جملہ ابھی میں پرسوں کراچی میں کہہ رہا تھا، بہت بڑے اجتماع میں، اور اس جملے کو مومنین نے بڑا قبول کیا، لاکھوں کا وہاں اجتماع تھا رضویہ میں۔ وہاں میں نے علامہ رشید ترابی کا جملہ کہا کہ علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے، اور بڑا خوبصورت جملہ میرے مولا فرماتے تھے، اس انداز سے ان کے جملے کو، مولا کے جملے کو حضرت علامہ رشید ترابی پیش کیا کرتے تھے کہ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جا۔ سمجھے آپ اس جملے کو؟ یہ جملہ علامہ رشید ترابی مولا کا جملہ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے اس جملے کو آگے بڑھایا تھا پرسوں شب کی مجلس میں، کہ جیسے علامہ رشید ترابی فرماتے تھے کہ مولا نے فرمایا کہ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا، جسے قوم نے جملے کو قبول کیا ہے ہزاروں آدمیوں نے، وہ یہ تھا کہ شک کے ساتھ سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جا۔ یقین کے ساتھ سو جاؤ۔ اب آپ سمجھے جملے کو، جملے کو سمجھیں آپ دوستوں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ کو زیادہ زحمت دوں۔ آپ ماشاءاللہ شام سے بیٹھے ہیں یہاں، مسلسل عبادت کر رہے ہیں مولا کی، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا کسی موقع پر۔ لیکن شک کے ساتھ سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جا۔ شک کے ساتھ جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جا۔ جو یقین کے ساتھ 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں توکل کا تکیہ اوڑھ کر، یقین کی چادر اوڑھ کر رسول کے بستر پر ہجرت کی شب علی سو گیا یقین کے ساتھ، کوئی سزا نہیں۔ یقین کے ساتھ سو گیا۔ قرآن نے آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی یقین کے ساتھ سونے والا ہے جو ہجرت کی شب اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے۔ یہ شب وہ ہے ہجرت کی شب کہ جس میں علی نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ اب بدو نہیں سمجھیں اس کو، یہ شب ہجرت وہ ہے کہ جس میں علی صرف سوئے ہیں، بس کوئی سجدہ نہیں کیا علی نے، کسی تاریخ میں ثابت نہیں ہے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ وہ علی جو جس کی ہر رات 1000 سجدوں سے مزین ہوتی تھی، آج ہجرت کی شب وہ صرف رسول کے بستر پہ سویا ہے، کوئی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ علی جانتا ہے کہ سجدہ جبین کی ٹکر کا نام نہیں ہے، رسول کے حکم کی پیروی کا نام ہے۔ اب رسول نے کہا ہے کہ سونا ہے تو سونا ہے۔ یہ رات وہ ہے بابا
کہ اس رات میں میرے مولا نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی نہیں، بالکل سوئے ہیں، قطعاً صرف سوئے ہیں، صرف سوئے ہیں، لیکن حکم رسول میں سوئے، اطاعت رسول میں سوئے، اس لیے کہ رسول نے آج کہہ دیا تھا نا کہ سو جاؤ. تو اگر اب جملہ سن لینا اور اس کو سنبھال بھی لینا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، رسول نے کہہ دیا تھا نا کہ سو جاؤ. تو اب علی کی نگاہ میں رسول کا حکم یہ ہے کہ رسول نے کہہ دیا کہ علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ. تو جب رسول کہہ دے کہ سو جاؤ تو سجدہ کرنا حرام. سمجھو، توجہ، یہ ہے وہ مسئلہ. بھائی اس کو سوچنا، اس جملے کو میں نے کیا کہا ہے. یہ ہے حکم رسول. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، بس. یہ ہے اسلام. جو رسول تمہیں دے، جو رسول دے اور کوئی نہیں. جو حکومت تمہیں دے وہ نہیں، جو طاقت تمہیں دے وہ نہیں، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. اب اگر رسول نے نمازیں دی لے لو، سجدہ دیا لے لو، قرآن دیا رسول نے لے لو، مولا دیا رسول نے لے لو. جو بھی رسول نے دیا ہے وہ لے لو، اور جو رسول نے نہیں دیا وہ نہ لو. یزید نہیں دیا رسول نے، معاویہ نہیں دیا رسول نے، ابو سفیان نہیں دیا رسول نے، بنی امیہ کے بادشاہ رسول نے نہیں دیے، بنی عباس کے بادشاہ رسول نے نہیں دیے، بادشاہت، ملوکیت، تاج، تخت یہ سب رسول نے نہیں دیے. رسول نے غدیر کے منبر سے مولا دیا، ہم نے لیا. ختم ہے بات. بھائی اس میں لوگ بحث کیوں کرتے ہیں؟ بے وقوفی کی بحث ہے، جہالت کی بحث ہے. صاحب علی ولی اللہ کہاں ہے، علی ولی اللہ کہاں ہے، یا علی مدد کہاں ہے، کہاں کہنا ہے، نماز میں کہنا ہے، اذان میں کہنا ہے، کلمے میں کہنا ہے، نہیں کہنا ہے، ادھر سنت لاؤ ادھر فتویٰ لاؤ. بھائی اس میں ضرورت کیا ہے؟ جس رسول نے لا الہ الا اللہ دیا اسی رسول نے علی ولی اللہ دیا. تو اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے لیے آپ نے کوئی سند نہیں مانگی تو علی ولی اللہ کے لیے سند کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیا ہے نا، اسی نے دیا ہے نا. ہاں اگر باپ کے بیٹے ہو تو یہ ثابت کرو کہ علی ولی اللہ رسول نے نہیں دیا. میں مان لوں گا. یہ ثابت کرے کہ کوئی کہ علی ولی اللہ رسول نے نہیں دیا، علی ولی اللہ رسول نے نہیں کہا، یا علی مدد رسول نے نہیں کہا، من کنت مولا رسول نے نہیں کہا، یا علی انت منی وانا من کا رسول نے نہیں کہا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ رسول نے نہیں کہا، یا علی انت ولی الامر من بعدی رسول نے نہیں کہا، یا علی انت قسیم النار والجنہ رسول نے نہیں کہا، یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی و خاصتی و حامتی رسول نے نہیں کہا. اگر رسول نے یہ سب کچھ نہیں کہا میں سب چھوڑ دوں گا. اور اگر یہ رسول نے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ یا علی کہا تو کسی بھی جگہ یا علی نہ کہنا حرام. جو کرو نہ کہنا، نہ کہنا. بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. بھائی رسول نہیں دیا ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ بھی تو اللہ نے نہیں دیا نا، یہ قرآن بھی ہمیں اللہ نے نہیں دیا، رسول نے دیا ہے. کس پر اعتبار کیا ہے بھائی؟ رسول پر نا. پہلے قرآن پر ایمان لائے ہو یا پہلے رسول پر؟ بس بابا جملے کو سمجھ لیں، پہلے کس پر ایمان لائے ہو؟ سنو، قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ رسول ہے، رسول نے یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے. رسول پر ایمان لائے. صلوات بھیجو پھر محمد علیہ. جب صحیح رسول نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، بس ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے، نظر نہیں آتا پھر بھی ہے، عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے، فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے، حافظے میں نہیں آتا پھر بھی ہے.
مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ کو مان رہے ہو تو اسی رسول کے کہنے پر غدیر میں دیکھ کر بھی علی کو نہیں مانتے؟ توجہ ہے، پیمانہ کیوں بدل رہے ہو؟ دیکھ کر بھی فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حجت کون ہے، اتھارٹی کون ہے ہمارے لیے؟ وہ ذات رسول ہے۔ رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، رسول نے کہا کہ یہ دین ہے، رسول نے کہا کہ یہ شریعت ہے، رسول نے کہا کہ یہ امام ہے۔ تو جو رسول نے کہا بس وہ لے لو، ثابت یہ کرو کہ یہ رسول نے نہیں کہا، اعتراض نہیں کرو کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے، یہ ثابت کرو کہ رسول نے یا علی مدد نہیں کہا۔ اگر رسول نے علی سے مدد نہیں مانگی تو دعوت ذوالشیرہ میں پہلی ہی دعوت میں کھڑے ہو کر کس سے رسول کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ پہلے ہی دن مدد کرے، پہلے دن۔ بابا علی تو 11 برس کی عمر میں رسالت میں آپ کا مشکل کشا ہے۔ علی نے وعدہ کیا میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی مسئلہ میرے رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ سے مدد مانگتے۔ دعوت ذوالشیرہ میں جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دو ایمان کی، تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا۔ ساری مسلمان کی تاریخیں متفق ہیں، اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ نے اپنے پورے خاندان والوں سے کہا کہ میں ایک نبی بن کے آیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے مدد مانگیے۔ مولوی ناراض ہو جائے گا۔ سوچے مولوی ناراض ہو جائے گا، سرکار اللہ سے مدد مانگے، آپ یہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ایک 12 برس کا بچہ اٹھ کے مدد کا وعدہ کر رہا ہے، آپ اس کی مدد قبول کر رہے ہیں، اس کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سرکار رسالت کا، شریعت اسلام کا پہلا قانون ہی علی کی مدد بنا رہے ہیں۔ پہلا قانون نماز سے پہلے، نماز سے بھی پہلے، کلمے سے بھی پہلے جو اسلام میں قانون بنا ہے وہ علی کی مدد کا بنا ہے۔ جو ہے نا، کلمہ تو ابھی بعد میں لوگ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ تو ابھی بعد میں کہیں گے لوگ، محمد رسول اللہ تو بعد میں کہیں گے، قرآن تو بعد میں آیا ہے، علی کی مدد پہلے ہے۔ یا رسول اللہ اللہ سے مدد مانگیے۔ مولوی ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی خطبہ دیتا رہتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جمعرات کی روٹی نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، خبردار اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے، شرک ہے، صرف اللہ سے مانگو۔ اور عزیزوں یہ تاریخ کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا مولوی، پوری مسجد میں خطبہ دے گا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ سارے مسلمانوں نے مولانا کے قول پہ یقین کر لیا، اچھا جی اللہ سے مانگیں گے، اور بیوی بھی سن رہی تھی برابر میں گھر میں کہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو۔ مسجد سے آنے کے بعد افطار کا وقت ہوا، فوراً ہی جلدی میں کہا روزہ ختم ہو جائے گا، جلدی سے مجھے افطاری دے۔ بیوی کہتی ہے اللہ سے مانگو، تو ہے نا مانگو جائے یا زندگی کا سوچو غور کرو۔ بابا نماز میں نہ میں میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتا تھا آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، کس کا وسیلہ مانگتے ہیں آپ نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ ہاں توجہ ہے نا، تو یہ انعام صلوات بھیجو بآواز بلند، کس سے مانگا؟ کون ہے یہ بندہ؟
सोचिए रसूल अल्लाह अगर सरकार बिस्तर पे किसी को ना भी लिटाते हिजरत की शब, तब भी हिजरत कर सकते थे, मालिक थे। लेकिन अली को बिस्तर पे लिटाकर मुश्किल कुशा बनाया कि अली हमारे बिस्तर पे सो जाओ नबी बनकर। हाय हाय हाय, तवज्जो करो। या अली हमारे बिस्तर पे सो, लेकिन अली बन के नहीं, नबी बनकर। इनाम और सलावात भेजो आवाज में बोला। किससे मांगा? कौन है ये बंदा? सोचिए रसूल अल्लाह अगर सरकार बिस्तर पे किसी को ना भी लिटाते हिजरत की शब, तब भी हिजरत कर सकते थे, मालिक थे। लेकिन अली को बिस्तर पे लिटाकर मुश्किल कुशा बनाया कि अली हमारे बिस्तर पे सो जाओ नबी बनकर। हाय हाय हाय, तवज्जो करो। या अली हमारे बिस्तर पे सो, लेकिन अली बन के नहीं, नबी बनकर। सही, कुछ भी बनकर सोना सबसे नामुमकिन काम है। कुछ भी बनकर। आदमी जागते हुए तो कुछ बन सकता है। हाँ, सोचे ना, सही, जागते हुए बन सकता है। एक शख्स यहां आए, अल्लामा इरफान आब्दी बन के मेरी तरह वास्कट पहने, मेरी तरह टोपी पहने, मेरी तरह चश्मा लगाए, मेरी तरह खुतबा पढ़े, मेरी तरह तकरीर करे, जागते हुए मेरी नकल कर सकता है। लेकिन मैं सोता कैसे हूं? मैं खुद अपने सोने की नकल नहीं कर सकता। तवज्जो है या अली या अली? सही, मैं खुद अपने सोने की नकल नहीं कर सकता। हाथ किधर है, पांव किधर है, सर किधर है, जब सो ही रहा हूं। मैं कुर्बान ना हो जाऊं अबू तालिब के बेटे के। जागना तो जागना है, वो सोया भी तो नबी की तरह, सोया भी नबी की तरह। उसके सोने में और नबी के सोने में कोई फर्क होता तो रोजमर्रा के देखने वाले अबू जहल सारी रात ये न समझते कि बिस्तर पे नबी सो रहा है या अली सो रहा है। रोजमर्रा के देखने वाले थे। एक करवट में भी फर्क नहीं था ना, जब तो सारी रात धोखा खाया। उसे कहते अली, जो सोए भी नबी की तरह, उसे शरीयत में अली कहते हैं। तुम जाग भी नहीं सकते नबी की तरह, तुम जाग भी नहीं सकते नबी की तरह। अली सोता भी है तो नबी की तरह, अली सोता भी है तो नबी की तरह। और सोया, अल्लाह ने नफ्स खरीदा तो बात खत्म हो गई बस। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। और लोगों में एक ऐसा है जो अपना नफ्स बेचता है। तो अब अली ने तो नफ्स बेच दिया ना अल्लाह के पास, अल्लाह की रजा खरीद ली। कुरान क्या कहता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यही थी ना तकरीर आज की। हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। मैं कुरान की आयत पर ईमान रखता हूं। हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। मेरे पास नफ्स है, मैं जायक़े मौत चखूंगा। मौलवी के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। इमाम काबा के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। ताबई के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। तबे ताबई जायक़े मौत चखेगा। सहाबी ताबई, जिसके पास भी नफ्स है वो जायक़े मौत चखेगा। जो जायक़े मौत चखेगा वो मर जाएगा, जो मर जाएगा वो मुर्दा हो जाएगा, जो मुर्दा हो जाएगा उसे मत बुलाओ। अली के पास भी अगर अली का नफ्स होता, अली भी जायक़े मौत चखता, अली भी मरता। लेकिन अली के पास अली का नफ्स है कहां? अली के पास अली का नफ्स तो अल्लाह के पास है। तो अगर अल्लाह नहीं मर सकता तो या अली मदद भी नहीं मरना, मौत ही नहीं आ सकती। अली जो नफ्स अल्लाह का हो उसे मौत नहीं आती। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सबको मौत आएगी, अल्लाह का नफ्स बाकी रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल
कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शय कयामत में फना हो जाएगी, बाकी सिर्फ अल्लाह का चेहरा रह जाएगा। दुनिया वालों वजुल्ला है कौन अली के अलावा? वजुल्ला है कौन अली के अलावा? ये है वो कसम। व यब्का वजहु, बाकी रहेगा वजुल्ला, बाकी रहेगा वजुल्ला, अल्लाह की पहचान बाकी रहेगी, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, यही बाकी रहना है। तो जिन्हें मौत न मार सके उन्हें शरीयत में इमाम कहा जाता है। बस ये है, जिन्हें मौत न मार सके उन्हें शरीयत में इमाम कहा जाता है। और हम अपने मरने वाले को कब्र में लिटाने के बाद उसका शाना हिलाकर इसीलिए कहकर आते हैं, हम किसी मुर्दा के हवाले करके नहीं आते, तलकीन में उसका शाना हिलाकर कहते हैं, फिक्र न करना, गम न करना, परेशान न होना, ला तखफ वला तहज़न, खौफ न करना, हुज़्न न करना। सवाल मुनकिर नकीर हो, मुनकिर नकीर आए तो उनके जवाब में एतमाद से कह देना मेरा इमाम अली है, मेरा इमाम अली है, मेरा दूसरा इमाम। सलावत भेजो ना मोहम्मद। आपको सलाम। याद रखें, जिनके पास इख्तियारी मौत हो उन्हें मासूम कहा जाता है, जिन्हें मलकुल मौत मार दे उसे बशर कहा जाता है, और जिनके दरवाजे पर मलकुल मौत बगैर इजाजत के दाखिल भी नहीं हो सकता उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। सुबह से जाग रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से अपने बच्चों को तैयार कर रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से बच्चों को नहला रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से बच्चों के बालों में शाना कर रही है फातिमा ज़हरा, कलेजे से लगाकर बच्चों को नाना की कब्र पे भेजा, जाओ नाना की कब्र पे सलाम करके आओ। हसन हुसैन सलाम करने के लिए गए, इधर बतूल बीबी अस्मा को बुलाकर कनीज को कहती है, आज मेरा आखिरी दिन है, यह है इख्तियार, आज मैं अपने बाबा के पास जा रही हूं, आज मेरी मुश्किल के दिन खत्म हो रहे हैं। फातिमा को बड़ा सताया है इस उम्मत ने, फातिमा को बड़े दुख दिए हैं इस उम्मत ने। सुनोगे जुमला, कितने दुख दिए हैं। अभी घर में हम बैठे हुए थे, बच्चे बातें कर रहे थे, अभी बच्चे बातें करते हुए मैं सुन रहा था, बैठा हुआ, बच्चे कह रहे थे बीबी फातिमा की, हाँ हमारे भाईजान ही कह रहे थे इकबाल मेहदी साहब कि बीबी फातिमा की उम्र 18 बरस, सिर्फ 18 बरस, सिर्फ 18 बरस। आपने देखी है कायनात में कोई ऐसी बीबी जो 18 बरस में ज़ईफ हो? हाँ, आपने देखी है कोई ऐसी मजलूम बीबी जो 18 बरस की कड़ियल जवान उम्र में ज़ईफ हो जाए? मेरे भाई, फातिमा ज़हरा को ज़ईफ होने के लिए 18 बरस नहीं लगे। बीबी ज़ैनब कहती हैं, घर से दरबार में अपना हक लेने गई थी तो मेरी माँ के बाल सियाह थे, 4 घंटे उम्मत के दरबार में खड़े रहकर महरूम वापस आ गई तो बतूल के सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। हमारे पास कोई गम, हमारे पास कोई अपने आप को तसल्ली देने के लिए लफ्ज़े नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अपने भांजों को, मैं नुसरत को, शुजात को, सतवत को, नम्मो को, अंजुम को, इन्हें मैं कैसे तसल्ली दूं कि तुम्हारी मां मर गई? इन्हें मैं कैसे बताऊं कि बेटा तुम्हारी मां मर गई, तुम सब्र करो? ये कैसे सब्र करें? लेकिन इन्हें सब्र आ जाएगा कि इनकी मां मर गई तो हैदराबाद से भी अजीज आ गए, कराची से भी अजीज आ गए, लाहौर से भी अजीज आ गए, टेलीफोन पर इत्तला हो गई, सखर के सारे मोमिनीन भी शरीक हुए, इतनी बड़ी तादाद में जनाजे में मोमिनीन शरीक थे, इसलिए कि फातिमा की एक कनीज का जनाजा उठा था। इन बच्चों को जरूर तसल्ली आएगी, बेटा हाँ मैं तुम्हें गरीब मां दिखाऊं जिसका मदीने में जनाजा उठ रहा है रात के वक्त। तुम्हें तसल्ली होगी, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी बेटा, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे मामू भी आ गए,
تمہارے بھائی بھی آ گئے، تمہارے چچا بھی آ گئے، تمہاری بہنیں بھی آ گئیں، تمہارے اعزا بھی آ گئے، سب نے تمہیں کلیجے سے لگایا، بڑوں نے تمہیں سینے سے لگایا، چھوٹوں نے تم سے پیار کیا، سب نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں تسلی ہو گئی ہوگی، تم نے اپنی ماں کا علاج بھی کرایا ہوگا، تم نے اپنی ماں کی خدمت بھی بیٹا بہت کی ہے، صالح اولاد ہو، بہت خدمت اپنی ماں کی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، حسن و حسین کی ماں بھی بیمار تھی، حسنین کی ماں بھی بیمار تھی، پتہ کب چلا ہے؟ جب علی جیسے بادشاہ نے فاطمہ زہرا کو لٹا کر غسل دینا شروع کیا اور اسما نے پانی ڈالنا شروع کیا، تو اسما کہتی ہے کہ غسل دیتے دیتے علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ اسما کہتی ہے شیر خدا آپ رو رہے ہیں، مولا آپ رو رہے ہیں، آپ اور رو رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اسما میں فاطمہ کی موت پہ نہیں رو رہا، فاطمہ کی غربت پہ رو رہا ہوں۔ آج غسل دیتے ہوئے پتا چلا کہ دائیں پہلو کی پسلیاں بائیں پہلو سے نکلی ہوئی ہیں، زخم ہرا ہے، اور بطول نے 6 مہینے صبر کیا، مجھ سے گلا بھی نہیں کیا۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے کائنات کی شہزادی، یہ ہے کائنات کی ملکہ، یہ ہے کائنات کی مالک۔ عزیزانو جملہ سنو گے؟ بس مجلس ختم کر رہا ہوں، انہی بچوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ جملہ کہہ کر میں اپنی بہن کو ایصال ثواب کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سکھر میں اتنی بڑی مومنین کی آبادی ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں میری بہن کے جنازے میں شریک ہوئے، بیٹا تمہیں تو تسلی ہو جانی چاہیے کہ تمہاری ماں کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں مومنین، مومنات، اعزاء، احباب سب شریک ہوئے۔ آ میرے ساتھ مدینے چل، میں تجھے ایک غریب بیٹی دکھاؤں جس کا جنازہ مدینے میں رات کے وقت تابوت میں نکل رہا ہے، اور اس وقت مدینے کی آبادی 40,000 مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو رسول کی بطول بیٹی کے جنازے میں تو سارا مدینہ آ گیا ہوگا نا، جنازہ اٹھانے کی جگہ بھی نہیں رہی ہوگی۔ خدا کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا کہ بطول رسول کی اکلوتی بیٹی بطول، جس کا جنازہ مدینے کی 40,000 مسلمانوں کی بستی میں اٹھا ہے، اس بطول کا جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ اب آپ تم سمجھو یا نہ سمجھو، میں تو پڑھ چکا۔ اتنی غریب تھی بیٹی رسول کی کہ اس کے جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ بطول کے جنازے کا اگلا پایا علی بادشاہ کے کاندھے پر، دوسرا پایا بوڑھے سلمان فارسی کے کاندھے پر، تیسرا پایا بطول کے جنازے کا چھوٹے چھوٹے حسن و حسین کے کاندھے پر، اور چوتھا پایا اٹھانے والا بطول کے جنازے کا کوئی مرد نہیں تھا۔ بوڑھی فضا نے بطول کے جنازے کو کاندھا دے رکھا تھا اور روضہ رسول کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کی غربت دیکھ، یہ تیری بیٹی کا جنازہ ہے۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشر مع المتقين والأبرار بجاه محمد وآل محمد يا رب محمد أنت المحمود يا رب علي أنت الأعلى يا رب فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض يا رب حسن أنت المحسن يا رب حسين أنت قديم الإحسان۔ پروردگار ہماری ان